بسم اللہ الرحمن الرحیم افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکاء قل سموهم ام تنبئونهم بما لا يعلم في الارض ام بظاہر من القول بل زین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن سبیل اللہ ومن یضلل اللہ فما له من ہاد۔ اس آیت مبارکہ میں مشرکین کی جہالت اور بے عقلی کو اس طرح واضح فرمایا گیا ہے کہ یہ کیسے بے وقوف ہیں کہ بے جان اور بے شعور بتوں کو اس ذات پاک کے برابر ٹھہراتے ہیں جو ہر نفس پر نگراں اور اس کے اعمال و افعال کا محاسبہ کرنے والی ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ اصل سبب اس کا یہ ہے کہ شیطان نے ان کی اس جہالت ہی کو ان کی نظر میں مزین کر رکھا ہے کو اسی کو بڑا کمال اور کامیابی سمجھتے ہیں۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق وما لہم من اللہ من واق۔ ان کافروں کے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور وہ قتل و قید، ذلت یا امراض اور مصائب ہیں، اور آخرت کا عذاب اس سے 1000 درجہ زیادہ سخت ہے، کیونکہ شدید بھی ہے اور دائم بھی ہے، اور اللہ کے عذاب سے ان کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور جس جنت کا متقیوں سے یعنی شرک اور کفر سے بچنے والوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی عمارات اور اشجار کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور اس کا پھل اور اس کا سایہ دائم رہے گا۔ یہ تو انجام ہوگا متقیوں کا، اور کافروں کا انجام دوزخ ہوگا۔ اور جن لوگوں کو ہم نے آسمانی کتاب یعنی توریت و انجیل دی ہے وہ اس کو پورے طور سے مانتے ہیں، وہ اس کتاب سے خوش ہوئے ہیں جو آپ پر نازل کی گئی، کیونکہ اس کی خبر اپنی کتابوں میں پاتے ہیں اور خوش ہو کر مان لیتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں، جیسے یہود میں عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی، اور نصارہ میں نجاشی اور ان کے فرستادے جن کا ذکر اور آیت میں بھی ہے، اور انہی کے گروہ میں بعض ایسے ہیں کہ اس کتاب کے بعض حصے کا جس میں ان کی کتاب کے خلاف احکام ہیں انکار کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں۔ آپ ان سے فرمائیے کہ احکام 2 قسم کے ہیں، اصول اور فروع۔ اگر تم اصول میں مخالف ہو سو وہ سب شرائع میں مشترک ہیں، چنانچہ مجھ کو توحید کے متعلق صرف یہ حکم ہوا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤں، اور نبوت کے متعلق یہ بات ہے کہ میں لوگوں کو اللہ ہی کی طرف بلاتا ہوں، یعنی نبوت کا حاصل یہ ہے کہ میں داعی الی اللہ ہوں، اور میعاد کے متعلق میرا یہ عقیدہ ہے کہ اسی کی طرف مجھ کو دنیا سے لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اصول یہ 3 ہیں، سو ان میں سے ایک بھی قابل انکار نہیں، چنانچہ توحید سب کے نزدیک مسلم ہے، جیسا کہ یہی مضمون دوسری آیت میں ہے، قل تعالوا کلمۃ سواء بیننا، اور نبوت میں اپنے لیے مال و جان نہیں چاہتا جس پر انکار کی گنجائش اور محض دعوت الی اللہ کرتا ہوں، سو ایسے لوگ پہلے بھی ہوئے ہیں جس کو تم بھی مانتے ہو، جیسا یہی مضمون دوسری جگہ بھی ہے، آیت ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ کتاب۔ اسی طرح میعاد کا عقیدہ مشترک اور مسلم اور غیر قابل انکار ہے۔ اگر فروع میں مخالف ہو تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ یوں دیتے ہیں کہ ہم نے جس طرح اور رسولوں کو خاص خاص زبانوں میں خاص احکام دیے، اسی طرح ہم نے اس قرآن کو اس طور پر نازل کیا کہ وہ خاص حکم ہے۔ عربی زبان میں عربی کی تصحیح سے اشارہ ہو گیا، اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کی دوسری زبانوں کی طرف اور زبانوں کے اختلاف سے اشارہ ہو گیا، اختلاف امم کی طرف۔ تو حاصل جواب کا یہ ہوا کہ فروع میں اختلاف بسبب اختلاف امم کے ہوا، کیونکہ مصالح امم کے ہر زمانے میں جدا گانہ ہیں، پس یہ اختلاف شرائع کا مقتضی مخالفت نہیں، چنانچہ خود شرع مسلمہ میں بھی ایسا اختلاف فروع کا ہوا ہے۔
پھر تمہاری مخالفت اور انکار کی کیا گنجائش ہے؟ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ بغرض محال ان کے نفسیانی خیالات کا یعنی احکام منسوخہ یا احکام محرفہ کا اتباع کرنے لگیں گے، بعد اس کے آپ کے پاس احکام مقصودہ کا علم صحیح پہنچ چکا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہ کوئی آپ کا مددگار ہوگا، نہ کوئی بچانے والا۔ اور جب نبی کو ایسا خطاب کیا جا رہا ہے تو اور لوگ انکار کر کے کہاں رہیں گے؟ سو اس میں تعریض ہے اہل کتاب کے ساتھ، پس دونوں شکوں میں منکرین اور مخالفین کا جواب ہوگا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب۔ اور اہل کتاب میں سے بعضوں کو جو نبوت پر یہ طعن ہے کہ ان کے پاس متعدد بیویاں ہیں، سو اس کا جواب یہ ہے کہ ہم نے یقیناً آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے اور ہم نے ان کو بیویاں اور بچے بھی دیے۔ یہ کون سا امر منافی رسالت ہے؟ ایسا ہی مضمون دوسری آیت میں ہے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم۔ اور چونکہ اختلاف شرائع کا شعبہ دیگر شعبات سے زیادہ مشہور اور محض اجمال کے ساتھ مذکور تھا، اس لیے اس کو آگے مقرر اور مفصل ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نبی پر اختلاف شرائع کا شبہ کرتا ہے وہ در پردہ نبی کو مالک احکام سمجھتا ہے، حالانکہ کسی پیغمبر کے اختیار میں یہ امر نہیں کہ ایک آیت بغیر اللہ کے حکم کے اپنی طرف سے لا سکے، بلکہ احکام کو مقرر ہونا اذن اختیار اللہ تعالیٰ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے اعتبار سے یہ معمول مقرر ہے کہ ہر زمانے کے مناسب خاص احکام ہوتے ہیں، پھر دوسرے زمانے میں بعض امور میں دوسرے احکام آتے ہیں اور پہلے احکام موقوف ہو جاتے ہیں اور بعض بحالہ باقی رہتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہی جس حکم کو چاہیں موقوف کر دیتے ہیں اور جس حکم کو چاہیں قائم رکھتے ہیں، اور اصل کتاب یعنی لوح محفوظ انہی کے پاس رہتی ہے، اور یہ سب احکام ناسخ و منسوخ اس میں درج ہیں۔ وہ سب کی جامعہ اور گویا میزان الکل ہے، یعنی جہاں سے یہ احکام آتے ہیں وہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے، پس احکام سابقہ کے موافق یا مغایر احکام لانے کی کسی کو گنجائش اور دسترس ہی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ لوگ جو اس بنا پر انکار نبوت کرتے ہیں کہ اگر آپ نبی ہیں تو انکار نبوت پر جس عذاب کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ عذاب کیوں نہیں نازل ہوتا، اس کے متعلق سن لیجئے کہ جس بات کا یعنی عذاب کا ہم نے ان سے انکار نبوت پر وعدہ کر رہے ہیں، اس میں بعض واقعہ اگر ہم آپ کو دکھلا دیں، یعنی آپ کی حیات میں کوئی عذاب ان پر نازل ہو جائے، خواہ قبل نزول اس عذاب کے ہم آپ کو وفات دے دیں، پھر بعد میں وہ عذاب واقع ہو، خواہ وہ دنیا میں یا آخرت میں، دونوں حالتوں میں آپ فکر اہتمام نہ کریں، کیونکہ بس آپ کے ذمے تو صرف احکام کا پہنچا دینا ہے، اور ہمارا کام آپ اس فکر میں کیوں پڑیں کہ اگر واقعہ ہو جائے تو بہتر ہے، شاید ایمان لے آئیں۔ اور ان لوگوں پر بھی تعجب ہے کہ وقوع عذاب علی الکفر کا کیسے یکلخت انکار کر رہے ہیں۔ کیا مقدمات عذاب میں سے اس امر کو نہیں دیکھ رہے کہ ہم فتح اسلام کے ذریعے سے ان کی زمین کو ہر چار طرف سے برابر کم کرتے چلے آتے ہیں، یعنی ان کی عملداری بسبب کثرت فتوحات اسلامیہ کے روز بروز گھٹتی جا رہی ہے۔ سو یہ بھی تو ایک قسم کا عذاب ہے جو مقدمہ ہے اصلی عذاب کا، جیسا کہ دوسری آیت میں ذکر ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے، اسی کے حکم کو کوئی ہٹانے والا نہیں، پس عذاب ادنا خواہ عذاب اکبر جو بھی ہو، اس کو کوئی ان کے شرکا یا غیر شرکا میں سے رد نہیں کر سکتا، اور اگر ان کے چند مہلت ان کو کچھ دنوں کی یا کچھ ٹائم کی مہلت بھی ہوگی تو کیا ہے، وہ بڑی جلدی حساب لینے والا ہے۔ وقت کی دیر ہے، پھر فوراً ہی سزائے موعود شروع ہو جائے گا، اور یہ لوگ جو ایذاء رسول یا
تنقیص اسلام میں طرح طرح کی تدبیریں کرتے ہیں تو ان سے کچھ نہیں ہوتا، چنانچہ ان سے پہلے جو کافر لوگ ہو چکے ہیں انہوں نے بھی انہی اعراض کی بڑی بڑی تدبیریں کی، سو کچھ بھی نہ ہوا، کیونکہ اصل تدبیر تو اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، اس کے سامنے کسی کی نہیں چلتی، سو اللہ نے ان کو وہ تدبیریں ان کی نہ چلنے دی۔ اس کو سب خبر رہتی ہے، جو شخص جو کچھ بھی کرتا ہے پھر اس کو وقت پر سزا دیتا ہے، اور اسی طرح ان کفار کے مال کی بھی سب اس کو خبر ہے کہ اس عالم میں نیک انجامی کس کے حصے میں ہے، آیا ان کے یا مسلمانوں کے، یعنی عن قریب ان کو اپنی بد انجامی اور سزائے اعمال معلوم ہو جائے گی، اور یہ کافر لوگ ان سزاؤں کو بھولے ہوئے ہیں، یوں کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ آپ پیغمبر نہیں، آپ فرما دیجئے کہ تمہارا انکار بے معنی سے کچھ نہیں ہوتا، میرے اور تمہارے درمیان میری نبوت پر اللہ تعالیٰ اور وہ شخص جس کے پاس کتاب عثمانی کا علم ہے جس میں میری نبوت کی تصدیق ہے، کافی گواہ ہے۔ مراد اس سے علماء اہل کتاب جو منصف تھے اور نبوت کی پیشن گوئی دیکھ کر ایمان لے آئے تھے، مطلب یہ ہوا کہ میری نبوت کی دو دلیلیں ہیں، عقلی اور نقلی۔ عقلی تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سبحانہ نے مجھ کو معجزات عطا فرمائے جو دلیل نبوت ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے گواہ ہونے کی یہی معنی ہیں، اور نقلی یہ ہے کہ کتاب سماویہ سابقہ میں اس کی خبر موجود ہے، اگر یقین نہ آئے تو منصف علماء سے پوچھ لو، اور ظاہر کر دیں گے۔ پس دلائل نقلیہ اور عقلیہ کے ہوتے ہوئے نبوت کا انکار کرنا سوائے شقاوت کے اور کیا ہے؟ کسی عاقل کو اس سے شبہ نہ ہونا چاہیے۔ کفار و مشرکین کا رسول و نبی کے متعلق ایک عام تخیل یہ تھا کہ وہ جنس بشر اور انسان کے علاوہ کوئی مخلوق مثل فرشتوں کے ہونی چاہیے، جس کی وجہ سے انسانوں سے ان کی برتری واضح ہو جائے۔ قرآن کریم نے ان کے اس خیال کو فاسد کا جواب متعدد آیات میں دیا کہ تم نے نبوت اور رسالت کی حقیقت اور حکمت کو ہی نہیں پہچانا، اس لیے ایسے تخیلات کے درپے ہوئے، کیونکہ رسول کو حق تعالیٰ ایک نمونہ بنا کر بھیجتے ہیں کہ امت کے سارے انسان ان کی پیروی کریں، انہی جیسے اعمال و اخلاق سیکھیں، اور یہ ظاہر ہے کہ کوئی انسان اپنے ہم جنس انسان ہی کی پیروی کرے اور اتباع کر سکتا ہے، جو اس کی جنس کا نہ ہو اس کی پیروی انسان سے ناممکن ہے۔ مثلاً فرشتے کو نہ بھوک لگے، نہ پیاس، نہ نفسیانی خواہشات سے اس کا کوئی واسطہ، نہ اس کو نیند آئے، نہ تھکان ہو۔ اب اگر انسانوں کو ان کی اتباع اور پیروی کا حکم دیا جاتا تو ان کے لیے ان کی قدرت سے زائد تکلیف ہو جاتی۔ اس جگہ بھی مشرکین کا یہ اعتراض پیش ہوا، خصوصاً رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعدد ازواج سے ان کا یہ شبہ اور بڑھا۔ اس کا جواب پہلی آیت کے ابتدائی جملوں میں یہ دیا گیا کہ ایک یا ایک سے زائد نکاح کرنے اور بیوی بچوں والا ہونے کو تم نے کس دلیل سے نبوت اور رسالت کے خلاف سمجھ لیا؟ اللہ تعالیٰ کی تو یہی سنت رہی ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں کو صاحب اہل و عیال بناتے ہیں۔ جتنے انبیاء علیہ السلام پہلے گزرے ہیں ان میں سے بعض کی نبوت کہ تم بھی قائل ہو، اور وہ سب متعدد بیویاں رکھتے تھے اور صاحب اولاد تھے۔ اس کو نبوت اور رسالت یا بزرگی اور ولایت کے خلاف سمجھنا نادانی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، یعنی ایسا نہیں کہ ہمیشہ روزے ہی رکھا کروں، اور فرمایا کہ میں رات میں سوتا بھی ہوں اور نماز کے لیے کھڑا بھی ہوتا ہوں، یعنی ایسا نہیں کہ ساری رات عبادت ہی کروں، اور گوشت بھی کھاتا ہوں، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں۔ جو شخص میری اس سنت کو قابل احترام سمجھے وہ مسلمان نہیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یعنی کسی رسول کو اختیار نہیں کہ وہ ایک آیت بھی بغیر حکم خدا تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوا خود سے لا سکے۔ کفار و مشرکین جو عناداً سوالات ہمیشہ انبیاء کے سامنے پیش کرتے آئے ہیں، اور آن حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بھی اس زمانے کے مشرکین نے پیش کیے۔ ان میں سے دو سوال بہت عام ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کی کتاب میں ہماری خواہش کے مطابق ایک کام نازل ہوا کریں، جیسے سورہ یونس میں ان کی یہ درخواست کا ذکر ہے، آیت بقرآن غیری ھذا، او یعنی یا تو آپ اس موجودہ قرآن کی بجائے بالکل ہی کوئی دوسرا قرآن لائیے جس میں ہمارے بتوں کی عبادت کو منع نہ کیا گیا ہو، یا پھر آپ خود ہی اس کے لائے ہوئے احکام کو بدل دیجیے، عذاب کی جگہ رحمت اور حرام کی جگہ حلال کر دیجیے۔ دوسرا سوال انبیاء کے واضح معجزات دیکھنے کے باوجود نئے نئے معجزات کا مطالبہ کرنا کہ فلاں قسم کا معجزہ دکھلائیے تو ہم مسلمان ہوں۔ قرآن کریم کے اس جملے میں لفظ آیت سے دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہیں، کیونکہ اصطلاح قرآن میں قرآن آیات کو بھی آیت کہا جاتا ہے اور معجزہ کو بھی۔ اسی لیے اس آیت کی تفسیر میں حضرات مفسرین میں سے بعض نے آیت قرآنی مراد لے کر یہ مطلب بیان کیا کہ کسی پیغمبر کو یہ اختیار نہیں ہوتا کہ اپنی طرف سے اپنی کتاب میں کوئی آیت بنا لے، اور بعض نے اس آیت سے مراد معجزہ لے کر یہ معنی قرار دی کہ کسی رسول و نبی کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ جس وقت چاہے اور جس طرح کا چاہے معجزہ ظاہر کر دے۔ تفسیر روح المعانی میں فرمایا کہ عموم مجاز کے قاعدہ پر اس جگہ یہ دونوں معنی مراد ہو سکتی ہیں اور دونوں تفسیریں صحیح ہو سکتی ہیں۔ اس لحاظ سے خلاصہ مضمون اس آیت کا یہ ہوا کہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن آیات کے بدلنے کا مطالبہ بیجا اور غلط ہے۔ ہم نے ایسا اختیار کسی رسول کو نہیں دیا۔ اسی طرح یہ مطالبہ کہ فلاں خاص قسم کا معجزہ دکھلائیے، یہ بھی حقیقت نبوت سے ناواقفیت کی دلیل ہے، کیونکہ کسی نبی اور رسول کے اختیار میں یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کی خواہش کے مطابق جو چاہیں معجزہ ظاہر کر دیں۔ لکل اجل کتاب، اجل کے معنی مدت معینہ اور میعاد کے آتے ہیں، اور کتاب اس جگہ معنی مصدر ہے، یعنی تحریف۔ معنی یہ ہیں کہ ہر چیز کی میعاد اور مقدار اللہ تعالیٰ کے پاس لکھی ہوئی ہے۔ اس نے ازل میں لکھ دیا ہے کہ فلاں شخص فلاں وقت پیدا ہوگا، اتنے دن زندہ رہے گا، کہاں کہاں جائے گا، کیا کیا کام کرے گا، کس وقت اور کہاں مرے گا۔ اسی طرح یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فلاں زمانے میں فلاں پیغمبر پر کیا وحی اور احکام نازل ہوں گے، کیونکہ احکام کا ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب حال آتے رہنا ہی مقتضائے عقل اور انصاف ہے۔ اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فلاں پیغمبر سے فلاں وقت کس کس معجزے کا ظہور ہوگا۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کہ فلاں قسم کے احکام قرآن میں تعویل کرائیں، یا یہ مطالبہ کہ فلاں خاص معجزہ دکھلائیں، ایک انادن اور غلط مطالبہ ہے جو رسالت و نبوت کی حقیقت سے بے خبر ہونے پر مبنی ہے۔